میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم ایک عظیم اور بابرکت مہینے میں جی رہے ہیں۔ وہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مہینہ بنایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مہینہ بنایا ہے، وہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا مہینہ بنایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان کے ذریعے ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ رمضان ہمیں کیا چیزیں دے کر جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں رمضان کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہے وہ تقوی ہے۔ قرآن کھولیے، سورۃ البقرہ نکالیے، آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، لیکن کس وجہ سے فرض کیا ہے؟ کیوں فرض کیا ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اس لیے ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کے بڑے عہدے اور منصب کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قبیلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اللہ کو تمہاری پیاس اور بھوک کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو صرف تمہارا تقوی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو صرف تمہارے دل کے اندر خوف چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے بھی ہو یا نہیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں رمضان سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ صبر ہے۔ میرے بھائیوں، بھوکا رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پیاس برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ یہ صبر ہمیں زندگی کے دوسرے امتحانات کے لیے مضبوط کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں رمضان سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ احساس ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں ان لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے جن کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، جو ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کی زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تو کھانا کھا لیتے ہیں، ہم تو سحری کے وقت پیٹ پا کر کھاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی پڑوسیوں کا خیال کیا ہے؟ کبھی اپنے محلے میں رہنے والے یتیم بچوں کا سوچا ہے؟ کیا ہمارے خیالوں کے اندر ان بیواؤں کے بارے میں کبھی سوال پیدا ہوا ہے؟ کبھی ہمارے ضمیر نے جھنجھوڑا ہے؟ ان کے بارے میں بھی سوچو، جو آج شام کو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، ہمیں اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو پیٹ بھر کر کھا لیں، لیکن ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے میں رہنے والے وہ یتیم بچے جنہوں نے روزہ رکھا بھی پانی کے ساتھ ہے اور افطار بھی پانی کے ساتھ کیا، ہم تو اپنے دسترخوانوں کو فل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ان لوگوں کے بارے میں خیال کیوں نہیں جاتا جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ یہ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رمضان میں خرچ کرتا ہے اس کو ایک کے بدلے، اگر کوئی بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس ایک کے بدلے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں رمضان کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ اس رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے اور ہمارا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیکن کیا ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کو کیوں نہیں سیکھتے؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے مولویوں نے ہمیں روک رکھا ہے کہ قرآن کے نزدیک نہ جانا، ورنہ سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، ورنہ تمہیں حق مل جائے گا۔ ان کو ڈر ہے، وہ کس وجہ سے روکتے ہیں؟ ان کو ڈر ہے کہیں ہماری جمعراتیاں، کہیں ہمارے حلوے، کہیں ہمارے کنڈے، کہیں ہمارے 10ویں 20ویں 40ویں بند نہ ہو جائیں، کہ ہمارا جو پیٹ بھرا ہوا ہے وہ اندر نہ چلا جائے، اس لیے وہ تم کو قرآن کے نزدیک نہیں جانے دیتے۔ لیکن میں تم کو کہتا ہوں قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھو، قرآن کی تفسیر سے پڑھو۔ خدا کی قسم قرآن پڑھو گے اللہ تمہیں حق تک پہنچنے کا راستہ دکھا دے گا۔ پانچویں چیز جو ہمیں رمضان کے ذریعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ اپنے نفس پر قابو ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا روزہ ہو، ہمارے سامنے کھانا پڑا ہو، ہم اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، اس کو کھانا تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے پاس سامنے کھانا پڑا ہے، حلال کھانا ہے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن حرام کے نزدیک ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سود سے منع کیا ہے، سود ہم کھا رہے ہیں، حلال کے نزدیک نہیں جا رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حرام کو ہم اپنے پیٹ کے اندر آگ کی طرح بھر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف حلال سے منع کیا ہے؟ حرام کرنے کی ہمیں اجازت ہے؟ جھوٹ بولنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، غیبت کیے جا رہے ہیں۔ حلال کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ میرے بھائیوں، حلال اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر ہم حلال کو نہیں کھا رہے تو حرام بالاولیٰ ہم کو نہیں کرنا چاہیے، حرام تو بالاولیٰ ہم کو نہیں کھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کیا میں نے ان کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ اس چیز سے باز آئے ہیں یا نہیں، کیا وہی پرانی روش ہے؟ میرے بھائیوں، رمضان ہمیں بدلنے آتا ہے۔ اگر رمضان گزر جائے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہمارے اخلاق کے اندر بہتری آئی ہے کہ یا نہیں، کیا ہماری نمازیں بہتر ہوئی ہیں یا نہیں، کیا ہمارے ضمیر نے ہم کو جھنجھوڑا ہے یا نہیں۔ اپنے گرے بانوں کے اندر جھانکیں، ورنہ رمضان گزر جائے گا، ہم کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے، ایمان اور احتساب کی نیت سے جو بندہ روزے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
میرے بھائی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. کیا ہم گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جانا چاہتے ہیں. لہذا ہم کو حرام کاموں سے بھی رکنا چاہیے.